السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب عالی، آج میں ایک آپ کو محبت کی اور سچی داستان سنانے والا ہوں جس کا نام ہے سسی پنو۔ سسی پنو ایک مشہور لوک سندھی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک وفادار بیوی کی ہے جو اپنے محبوب شوہر کی تلاش میں ہر قسم کی مشکلات میں سے گزرتی ہے، جس سے ہریدو نے اس سے جدا کر دیا تھا۔ جناب عالی، میر پنو خان میر دوستین ہوت میر علی کا بیٹا تھا، جو کہ میر ہوت خان بلوچستان کے مشہور قبیلے ہوت کا سردار تھا۔ سسی جھنجھور موجودہ سندھ میں ایک راجہ کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر دو جوتشیوں نے راجہ کو کہا کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کے لیے بدشگونی ہے۔ راجہ نے اس لڑکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ صندوق جھنجھور کے گاؤں کے ایک بے اولاد دھوبی کے پاس چلی گئی، جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ جناب علی، سسی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پر نوجوان شہزادے نے بھمبور کا سفر کیا۔ پنو اپنے کپڑے دھلوانے کے بہانے سسی کے باپ کے پاس آیا، جو کہ ایک دھوبی تھا۔ اس کے گھر پر سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سسی کا باپ سسی کو اپنی ہی ذات میں بیاہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنو سے یہ ثابت کرنے کو کہا کہ وہ بھی ایک دھوبی ہے۔ شہزادہ چونکہ دھوبیوں کے کام سے ناواقف تھا، اس لیے وہ صاف کپڑے دھونے میں ناکام رہا۔ اس کا حل اس نے یوں نکالا کہ ہر کپڑے کی جیب میں اس نے ایک سونے کا سکہ ڈال دیا، جس پر تمام گاؤں والوں نے اس کی دھلائی کی تعریف کی، اور یوں سسی کا والد اس سے بیانے پر تیار ہو گیا۔ پنو کا والد اور بھائی اس شادی کے خلاف تھے، اور اپنے والد کے کہنے پر پنو کے بھائی بھمبور آئے تاکہ اسے اس شادی سے منع کیا جا سکے۔ بھائیوں نے پنو کو سمجھانے کی کوشش کی اور دھمکایا، میں پنو کسی طور سے نہ مانا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر پنو کی شادی پر رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہوئے، جہاں انہوں نے پنو کو بہت زیادہ شراب پلائی، جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ وہ لوگ پنو کو باندھ کے ایک اونٹ پر لاد کر اپنے آبائی علاقے کیچ میں لے آئے۔ اگلی صبح جب سسی کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو وہ غصے اور غم کی کیفیت میں ننگے پاؤں کیچ مکران کی طرف چل دی۔ سفر میں اسے خشک ریگستان سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام سفر میں وہ پنو پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں اسے ایک گڈریا ملا، جس نے اسے پینے کو پانی دیا۔ گڈریا کی نیت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی، زمین شق ہوئی اور وہ اس میں سما گئی۔ سسی نے اپنے آپ کو پہاڑوں کی ایک وادی میں دفن پایا۔ اگلے روز جب پنو کو ہوش آیا تو وہ بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بھمبور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی گڈریے سے ہوئی جس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ پنو نے بھی اپنے رب سے وہی دعا کی
اور زمین ایک بار پھر شک ہوئی اور پنو بھی اس میں سما گیا اور اپنے آپ کو اسی پہاڑوں کی وادی میں دفن پایا جہاں سسی دفن تھی۔ جناب عالی، یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اس قصے کو منظوم کیا۔ تو جناب عالی، یہ ہے سسی اور پنو کی محبت کی سچی داستان جسے دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ جناب عالی، لوگ آج بھی اپنی محبت کی لمبی عمر کے لیے ان کے مزار پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔